حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی۔ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا، اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت خدیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے۔ 2 شہزادے تھے حضرت خدیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت خدیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئیں، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی، اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔
پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو، ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے،
اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں، پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست ہو۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا۔ عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہیں، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔
جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا، میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے، امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں، گیا حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامن کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا،
دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے؟ حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب ختیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت ختیجہ کی سہیلی ہے، جناب ختیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، ختیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر۔ اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت ختیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت ختیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا ختیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت ختیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں، جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت ختیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت ختیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت ختیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے، ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش
میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا۔ کہا سناؤں؟ حضرت ختیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت ختیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت ختیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب ختیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت ختیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دربر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت ختیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں ختیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی، 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ
اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا. سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا. 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا. بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی. ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے. قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن الشام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا. میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے. اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خدیجہ کے. کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں. تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں. حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتی ہے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا. جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے کھجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے
آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت ختیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت ختیجہ کا، گویا حضرت ختیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب ختیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ کی زندگی
حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی، اس زندگی کو اپنائے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دوں، ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے۔ حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی، خاوند پر اثار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، عجیب ہو گئی۔ نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابو بکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہیں، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا کل اور پرسوں یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالی، یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے ہیں۔ اپنی اماں کا ذکر کریں گے، ذکر سنائیں گے، جو باتیں سنی ہیں آگے پہنچائیں گے، گھر کے اندر ان کے تذکرے چھیڑیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ اوقات امت کے مسلمہ بزرگوں کی بھی توہین کر دی جاتی ہے، ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مزاج کی شدت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے 2 نمبر 10 نمبر 100 نمبر لوگ دیکھے اور ان کا پالا جعلی 2 نمبر 10 نمبر کے ساتھ پڑا، تو معیار کا تقاضا یہ تھا کہ 2 نمبر کی 10 نمبر کی 20 نمبر کی نفی کر دی جاتی، لیکن غلطی یہ لگی کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر کو دیکھ کر 1 نمبر کی بھی نفی کر دی گئی۔ تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ چونکہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر یہ غلط ہے تو لہٰذا 1 نمبر بھی غلط ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ
کسی بھی چیز کی 2 نمبر چیز اس وقت وجود میں آتی ہے جب 1 نمبر موجود ہوتی ہے، اور اگر 1 نمبر ہے ہی نہیں تو پھر 2 نمبر کیسے؟ تو یہ سادہ سی بات ہے. اگر 2 نمبر کی آپ نفی کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ 1 نمبر موجود ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر کو دیکھا تو چاہیے تھا کہا جاتا ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ غلط، یہ 10 نمبر ہے، یہ بھی غلط، یہ 50 نمبر ہے، یہ بھی غلط. لیکن کیسی عجیب بات ہے، کہا جب اتنے نمبر غلط ہے تو 1 نمبر بھی غلط. تو یہ نتیجہ غلط ہے اور اس طرح نتیجے نہیں نکالے جاتے. لیکن جب کبرے صغرے قضیے اپنی مرضی کے جوڑے جائیں تو پھر نتیجے میں 1 نمبر کی بھی نفی ہو جاتی. جبکہ میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک سادہ سی بات ہے کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر بعد میں وجود میں آتی ہیں، پہلے 1 نمبر وجود میں آتا ہے. 2 نمبر کا پایا جانا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ 1 نمبر بھی تو تھا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. تو 2 نمبر کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ 1 نمبر تھا، چونکہ 2 سے پہلے 1 ہوتا ہے نا. تو 2 تو بعد میں ہوئے تو 1 پہلے ہے. تو جو 1 ہے وہ 1 نمبر تھا، اور اس کے بعد 2 نمبر 3 نمبر 5 نمبر آئی. وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے، یہ چائنا کی ہے. تو اوریجنل پہلے ہوتی ہے پھر چائنا کی کاپی آتی ہے. یہ کہتے ہیں کاپی ہے تو یہ اوریجنل نہیں ہے. تو اوریجنل پہلے ہوتی ہے، اور کوئی کہ یہ کاپی ہے تو کوئی کہ اوریجنل دکھا دے کہ اوریجنل کوئی نہیں ہوتی. تو کہ یار یہ کاپی کس کی ہے؟ کہتے ہیں اوریجنل کی. تو اوریجنل ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کاپی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. تو کہتے ہیں اوریجنل دکھا، کہتے نہیں اوریجنل تھی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے یار، تم کہتے ہو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی کاپی، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی 10 نمبر، یہ بھی جعلی. تو یار 1 نمبر، کہتے نہیں 1 نمبر تھی نہیں. تو تمہیں کیسے پتا لگ گیا یہ 2 نمبر ہے؟ جو 2 نمبر کہہ رہے ہو پھر تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 2 نمبر ہی اصل ہے. ذرا تم 1 نمبر کی نفی کر رہے ہو، تمہیں کہتے ہیں اچھا مان لیا جو تم کہتے ہو یہ 2 نمبر ہے، یہ جعلی ہے. تو میاں وہ 1 نمبر، کہتے نہیں 1 نمبر تھی ہی نہیں. یار 1 نمبر تھی نہیں، تمہیں کیسے پتا لگا یہ 2 نمبر ہے؟ تو 2 نمبر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہیں پہ 1 نمبر موجود ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے، لیکن غلطی یہ لگی. اس کی سادہ سی مثال ایک اور دیتا ہوں. اگر آپ نے پیتل کو دیکھا اور کہا کہ یہ پیتل ہوتا ہے، تو کہا یہ پیتل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ سونا ہوتا ہی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے یار، یہ تو پیتل ہے تو کہو کہ یہ پیتل ہے، یہ لوہا ہے. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی دیکھے پیتل یا آرٹیفیشل گولڈ دیکھے تو کہ سونا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آرٹیفیشل کیسے ہے؟ آرٹیفیشل تب ہے جب اوریجنل موجود تھا. تو سونے کا ہونا کیسے پتا چلا؟ تو چاہیے یہ کہ آپ جب 2 نمبر کو دیکھتے ہیں تو 1 نمبر کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ نے پیتل کو دیکھا، آپ نے لوہے کو دیکھا، تو آپ نے کہا دیکھا یہ بھی پیتل ہے، یہ بھی پیتل. جیسے میرے سامنے یہ لوہا پڑا ہے تو میں کہوں یہ پلاسٹک ہے، یہ لوہا ہے، یہ اس سے اچھی پلاسٹک ہے، تو ثابت ہو گیا سونا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں سونا ہوتا ہم نے دیکھا ہے، لیکن میرا پالا پڑا ہے لوہے سے، پیتل سے، تو میں سونے کی نفی کرتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں یہ حوالہ میں دکھاتا ہوں تو آپ کہیں گے حضرت آپ نے سونا دیکھا ہی نہیں ہے. تو پیتل کی نفی کر لیں. اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں یہ اصلی لوہا نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ اوریجنل پلاسٹک نہیں ہے. آپ کہیں گے ہاں مان لیتے ہیں یہ 2 نمبر پلاسٹک، یہ 2 نمبر لوہا ہے. لیکن یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ لوہے کو دیکھ کے سونے کی نفی کر دی جائے، جبکہ جناب آپ لوہا دیکھ کے سونے کی نفی کر رہے ہیں. میدان میں اترتے، تہوں میں جاتے تو آپ کو ہیرے جواہرات بھی نظر آتے. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھا کچھ ہے، کرتے کچھ ہے اور کہتے کچھ ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں موجود ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے 2 نمبر کو دیکھا اور 1 نمبر کی نفی کر دی. لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یعنی قصور ان کا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی بیچاروں نے 2 نمبر ہے. میں پرسوں کسی بچے کو پڑھا رہا تھا تو صرف کا ایک قاعدہ ہم پڑھا رہے تھے، اہل علم بیٹھے ہیں. تو وہ جو ہے وہ وعدہ یعیدو تھا، تو یا عین دال یہ 3 حروف تھے. تو میں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں مزاج یہ ہے سوشل میڈیا پہ کہ جن بیچاروں کو یہ قانون نہیں پتا وہ ایسے لا کر دکھاتے ہیں قوم کو اور کہتے دیکھو یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتے یا، یہ کیا لکھا ہے عین، یہ کیا لکھا ہے دال، یہ کیا ہوا یعیدو، یہ قرآن مجید میں ہے، کہتے ہے. تو کہتے کہ یہ یا کون سی ہے؟ وہ جو حروف ترجیح میں آخری یا تھی، کہتے ہاں وہی ہے. یہ عین آپ نے دیکھی ہوئی ہے، کہتے ہاں، کہتے دال، کہتے اب میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، بالکل دکھا رہا ہوں، یہ یا عین دال ہی ہے نا. اب یہ کہتے اس کے اندر واو بھی ہے، تو اب کیسے دکھاؤں میں اس کے اندر واو ہے؟
تو جنہوں نے وہ کوئی نہیں میں مانتا ہی تھا وہ مجھے دکھا دو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے, عوام کو کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے, عوام کہتی بالکل, کہتے یا ہے آئین ہے دب, واؤ کہاں سے دکھائیں؟ اس بیچارے نے سبق پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو عربی کے الف کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا کوئی بچہ اٹھے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے لکھ کے دیں کہ میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا یہاں واؤ ہے, اور مجھے پتا ہو کہ اس کو نظر نہیں آنی, یہ کیسے ثابت کرے گا؟ اس کو وعدہ کا نہیں پتا, یائدو کا کیسے پتا ہوگا؟ تو وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیں تو پھر مقابلہ ہوگا. تو میں اپنے جانے والے کو سمجھاؤں گا میاں لکھ کر دے دوں تو تجھے نہیں پتا, اس کو نہیں پتا, لیکن اس کو کون سمجھائے کہ اس کو نہیں پتا؟ تو مسئلہ یہ ہے تمہیں پتا یہاں واؤ موجود ہے, چونکہ تم نے قانون پڑھا ہے, بات تو قانون پہ ہوگی نہ کسی قاعدے پہ ہوگی. میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ اتنی بات بھی سمجھ آ جائے, مجھے میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ کنایا جو ہے وہ سری سے بھی زیادہ بات سمجھاتا ہے, تو آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے پوری تسلی کے ساتھ. تو میں اتنا کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست ہے, چونکہ بحمدی تعالیٰ میں نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہے, تو وہ میرے پاس آئے بڑے پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا اور بتایا کہ آپ کو کینسر ہے. تو ظاہری بات ہے کینسر کا نام سنتے ہی انسان کا تو جو ہے بی پی لو ہو جاتا ہے, پریشانی آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں, تو ہم اتنا سفر کر کے آئے تو لاہور میں کوئی اچھے ڈاکٹر بتا دیجئے. تو ہم نے جن سے ٹیسٹ کروائے ہیں وہ یہ ہیں, تو انہوں نے یہ ان کی ڈگریاں, ہم تو بڑا سمجھدار شخص سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں کینسر ہے. تو دل ڈوب گیا ہے اور ہم واپس نہیں جا رہے, تو ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دیں, یہ بتا دیں کہ واقعی یہ مرض ہے کیا. تو میں نے اپنی عقل اور چونکہ اپنے فہم اور اپنے علم میں دیکھا, تو میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بیماری ان ٹیسٹوں کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر دوست ہیں تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں. تو خیر ہم نے ٹائم بنایا, ان سے لیا, اللہ ان کو جزا دے, وقت پہ موقع پہ ٹائم مل گیا. تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں, تو یہ بڑے پریشان ہیں, تو آپ تھوڑی سی شفقت کریں, یہ ذرا رپورٹس دیکھ. تو وہ میدے کے وہ اسپیشلسٹ تھے, تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کینسر والی رپورٹ ہے, لیکن یہ غلطی کیسے لگ سکتی ہے. انہوں نے نام دیکھا تو کہا یہ نام بڑا, یہ لاہور کے بہت مشہور ہیں, ہمارے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں انہوں نے اشارہ کیا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سوفی, انہوں نے کہا شک پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر کا مرض نہ ہو. تو خیر وہ کہتے کہ میں ان کو نمبر ملاتا ہوں تو مجھے جانتے ہیں. تو انہوں نے فون کیا ان ڈاکٹر صاحب کو, تو فون کرے کہا کہ یہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے تھے, تو کہا کہ بالکل بالکل. تو کہا کہ آپ نے ان کو, کہتے مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے یہ کینسر ہوگا. اب دو ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں, میڈیکل کے اسپیشلسٹ ہیں, کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کینسر ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کس بیس پہ کہا کہ کینسر ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کی بات کرتا ہوں, اگر ان کی یہ والی رپورٹ پازیٹیو ہوتی تو پھر شک پڑتا تھا کہ اگلی بھی پازیٹیو آ سکتی ہے, لیکن جب ان کی پہلی رپورٹ یہ والی نیگیٹو ہے تو قانون کے مطابق آگے پازیٹیو کینسر نکل نہیں سکتا. یقین جانے ود ان 30 سیکنڈز, پورا منٹ بھی نہیں گزرا, تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے, میری غلطی ہے, اور مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ اتنا بڑا میں نے جملہ بول دیا تھا اور میرا مریض پریشان رہا, تو میری بات کروا دیں. میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور میں آنے والے سے بھی معذرت چاہتا ہوں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. کیوں؟ جو پڑھے لکھے تھے وہ کسی قاعدے پہ پڑے ہوئے تھے, کسی قانون پہ کھڑے تھے, تو 1 منٹ میں پتہ لگ گیا. میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کا دربار لگا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی, دعوت پیش کی, تو فرعون بپھر گیا. اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, تم کون ہوتے ہو, کس کا تعارف کروا رہے ہو, میں تو نہیں مانتا کسی کو. تو کسی نے کہا کہ کیا ہے, کہا یہ جادوگر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ابھی مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں. تو اب پورے شہر میں لوگ بھیجے گئے, بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے گئے, اور وہ آگے, اور انہوں نے آ کے پہلے فرعون سے کہا کہ اگر ہم ان کو زیر کر لیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا. جادوگر کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جو کھڑا ہے وہ بھی جادوگر ہے, کہتے ہیں وہ جادوگر ہے. تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے کہا, فرعون نے کہا تمہیں میں اپنا قرب دوں گا, بڑی بڑی کسنیوں پہ مسندوں پہ بٹھاؤں گا, قرب ملے گا تمہیں, تم مقابلہ کرو. مقابلہ شروع ہوا تو کہا جی کیا کریں گے, آپ مظاہرہ کریں گے فن کا یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو. اللہ اکبر. یہاں تو کوئی پہل نہیں کرتا, کہتا ہے لکھوا کے لاؤ. کیسی عجیب بات ہے. کہا تم پہل کرو, کہا تم کرو پہل. اب پہل ہونے لگی تو جادوگروں نے
रस्सियां फेंकी, जो कुरान कहता है सहारू आयुन अन्नास, उनकी आंखों पे असर हुआ। और वो रस्सियां थी तो रस्सियां, लेकिन उन रस्सियों की हरकत ऐसे थी, लगता था जैसे सांप हो। थी रस्सियां लेकिन नजर सांप आते थे। जादूगरों ने अपना फन पेश किया। किस बुनियाद पे यह फन था? जादूगरी के कानून उसूल ज़ाब्तों के मुताबिक। अब जादूगरी का सारा इल्म वो जानते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा कि मुकाबला करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हवाले नहीं दिखाए, सिर्फ अपना मुबारक असा रखा, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा अजदहा बन गया। और मनो टनों के हिसाब से रस्सियों को निगल लेने के बाद जब वापस पलटा तो असा का असा था, ना कद बड़ा, ना हुजम बड़ा, ना वजन बड़ा। तो जब ये मोजजा उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, जैसे ही उन्होंने ये देखा, एक लम्हा लगा, जैसे ही उन्होंने देखा तो ये रस्सियां थी। चूंकि जादूगरों को तो पता था ये रस्सियां थी, असर किया है आंखों पर, ये सांप नजर आ रहे हैं। जादू है, रस्सियां ही हैं, सांप नहीं है। अब अपनी आंखों से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ देखा कि हाथ में तो असा था, लेकिन जब गिरा तो उनको पता लगा ये असा नहीं, ये अजदहा बन गया है। उनकी आंखों का असर नहीं था। वो जादूगरी का फन जानते थे कि जादूगरी ये नहीं है। अगर जादूगरी होती तो असा ना बनता, नजर आता कि असा है। सारे कानून ज़ाब्ते जानते थे। फौरन समझ आ गया ये जादूगरी नहीं, ये पैगंबरी है। समझ आई तो फौरन इनकार छोड़ दिया, इकरार में सर झुका दिए और सजदे में गिर गए और कहने लगे इन्ना इला रब्बिना, हम तो रब पर ईमान रखते हैं। रब्बी मूसा व हारून, वो रब जो मूसा व हारून का है, उसी रब पर हम ईमान। 1 मिनट लगा। क्यों? क्योंकि वो जादूगरी का फन जानते थे। जो कानून ज़ाब्ता उसूल जानता होता है, समझने में मिनट लगता है। और उन्होंने अबू जहल को सारी जिंदगी लगी, चूंकि अबू जहल था, वो जादूगरी का कानून जानते थे। उनको पता था ये जादूगरी नहीं, ये पैगंबरी है। तो जब कोई कानून कायदा थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो बात समझ आने में मसला नहीं लगता है। लेकिन इनको कौन पढ़ाए, इनको कौन समझाए, जो देखते 2 नंबर को हैं और कहते हैं ये 2 नंबर है। मियाँ एक सादा सा देहाती पूछता है, फिर हजरत साहब बता दो 1 नंबर कहां पे है। तो 2 नंबर का वजूद 1 नंबर की दलील बनता है, लेकिन कम समझाए कौन? कानून कायदे उसूल ज़ाब्ते पे बात होती है। तो एक मसला तो ये है जो मेरे मुआशरे में है, और इनका मसला बेचारों का ये है, इन्होंने 2 नंबर को देखा और 2 नंबर को देखकर 1 नंबर की नफी की। अब इनको कौन इतनी सी बात समझाए कि मियाँ 2 नंबर का वजूद में आ जाना इस बात की दलील होती है, कहीं पर 1 नंबर भी मौजूद था। दूसरी बात, दूसरा तबका वो है कि जिन्होंने 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर को ही 1 नंबर समझ लिया। यह भी दूसरा उसी दर्जे का मसला है कि देखा 2 नंबर को, 10 नंबर को, 20 नंबर को, 100 नंबर को, तो वो 1 नंबर समझ बैठे। और जो इज्जत, मकाम, रुतबा, शान, फजीलत 1 नंबर की बयान की थी, इन्होंने सब कुछ 2 नंबर को दे दिया। अब वो 2 नंबर भी समझता है मैं 1 नंबर हूं। तो अब उसको कौन समझाए कि मियाँ तुझे खुद पता है कि 2 नंबर है, लेकिन तू भी रोटी के चक्कर में, नोटों के चक्कर में, प्रोटोकॉल के चक्कर में अब 1 नंबर बन के बैठा है। तेरी मर्जी है। यहां पर मैं काश के समझ आ जाए, चूंकि जो ऊपर होता है वो भी 2 नंबर, जो नीचे बैठे होते हैं वो भी 2 नंबर, तो काम दोनों का चल रहा होता है। वो हमारे एक दोस्त है, तो चाइना में, मेरे साथ सुनाते बात कि चाइना में वो जो है वो लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते हैं। तो वो उनका एक नजरिया है कि अगर बुत के आगे जाके जो डब्बा पड़ा है उसमें पैसे डालें तो इससे फलां काम हो जाता है। तो वो कहते कि देखा कि कोई चाइनीज आया तो उसने जो है वो उसमें 2 नंबर जाली नोट डालने शुरू कर दी। तो किसी ने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता कि ये तो 2 नंबर नोट है। तो उसने कहा ये कौन सा 1 नंबर है ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर ही है। तो जो नीचे बैठे होते वो भी 2 नंबर, जो ऊपर बैठे होते वो भी 2 नंबर। तो अब इनको कौन समझाए 1 नंबर कौन है? तो ये 2 नंबर को असल समझ बैठे, इनका भी ये पूरा ही मसला है। तो ये भी पूरा मसला, जिस तरह पहला पूरा मसला ये भी पूरा मसला है, ये बिल्कुल बराबर के 2 मसले हैं। तो हमारा इतना ज़ईफ़ुल एतकाद हो जाना कि 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर
اور نہ جانے کیا کون سا نمبر ہے جو اس کھاتے میں بھی ڈال دیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا اعتقاد اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اگر کسی کی پھونک سے سر درد کو آرام آ جائے تو ہم وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یوں ہی تو نے 1 منٹ میں فرق پڑا۔ کوئی 2.5 من لوہا پہن کے بازار کے 2 چکر کاٹ گیا تو ہم ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، بیچارہ ذہنی مریض ہے، ہم نے اس کو بھی کوئی ولایت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 قدم اگر آپ آگے پڑھیں، جو لوگ مریض ہیں ان کو بھی ہم ولایت کے کھاتے میں ڈالا۔ مجھے لاہور میں ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے بڑی شان و فضیلت کے ساتھ کہ ہمارے حضرت کو پتہ نہیں 22 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے آج تک گندم کا دانہ چکھ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا آپ ان کا علاج کروائیں، یعنی اس میں طریقت کا یا ولایت کا کون سا سبق ہے؟ اگر یہ ولایت ہے کہ 22 سال ہو گئے ہیں ابھی تک گندم نہیں چکھی یا چاول چھوڑ دیے ہیں، تو میں کہ ان کا علاج کروا لیں آپ۔ اس طرح اگر یہ معیار ہے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی شوگر پیشنٹ بھی کہہ دے 20 سال ہو گئے ہیں میٹھا چکھے بھی نہیں دیکھا، مجھے بھی کوئی درجہ دو۔ تو یہ تو بیماریاں میاں۔ میرے استاد تو فرماتے ہم کسی دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو کوئی صاحب جو میزبان تھے انہوں نے مرغن غذائیں، رنگ برنگ کے کھانے، انواع اقسام کی نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک صاحب نے اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچی کوٹی ہوئی مرچیں ہوں گی؟ تو انہوں نے تعجب سے کہا جی ہیں۔ کہا وہ ذرا مجھے لا دیں۔ تو جب لا کے دی تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور اس میں گھول دیا اور روٹی ڈبو ڈبو کے وہ کھانے لگے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے بتایا اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب نے بتایا ہوگا، میرے رسول نے تو فرمایا سید الطعام اللحم، کھانوں کا سردار تو گوشت ہے۔ میرے رسول کو تو گوشت بھی پسند تھا، حلال طیب پاکیزہ۔ لیکن اب یہ درجہ بنتا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے کھانے سے یہ تاثیر نکلتی ہے تو اس سے ولایت کا یہ درجہ طے ہوتا ہے۔ اس گندم کا مسئلہ میں کل پرسوں سن رہا تھا، کوئی صاحب کہتے ہیں یہ درجے جو طے نہیں ہوتے روٹی کا مسئلہ ہے، یہ گندم کا ہی مسئلہ ہے، اس سے پہلے مسئلہ نہیں تھا۔ یہ عجیب الٹ پٹانگ باتیں ہیں۔ تو یہ بھی 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر ہے۔ اب کوئی ان کا چھو منتر پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی گند غلاظت ہے۔ جو 6 ماہ غسل بھی نہیں کرتا یا خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے تو گالیاں غلیظ بکتا ہے، سردیوں میں لباس اتار کے پھینک دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ دوست تھے تو انہوں نے ایک دن سردیوں میں ایک کافی جو ہے وہ طاقتور نوجوان تھا تو اس نے اوپر کوئی جرسی نہیں پہنی ہوئی، تو ان کو پوچھا کہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ تو انہوں نے فخر سے کہا نہیں حضور مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی۔ تو ہم کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ تو یہ تو مریض کی بیماریوں کی علامتیں ہیں۔ ساروں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ایک بندے کو نہ لگی اس کو چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ ساروں کو گرمی لگ رہی ہو تو ایک یہ جو بیماریاں ہیں اس کا ولایت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بھی ایک پورا مسئلہ ہے۔ اللہ، یہ 2 ایکسٹریمز ہیں جس پر میں نے 20 منٹ بات کی۔ اب جو اصل بات ہے وہ سونے محمد کی بات ہے، جو اصل بات ہے وہ رب کی بات ہے، جو اصل بات ہے وہ قرآن کی بات ہے۔ عقل کے ترازو پہ تولو، تمہیں یہ بات کتنی بڑی گہرائیوں میں اتار دے گی۔ اتنا بڑا مضمون کہ مالک وہ اللہ والے ہوتے کون ہیں۔ قرآن نے 2 باتیں کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں، ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ 2 خوبیاں ہیں ایمان و تقوی، جس میں جتنی پختہ ہوں گی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اگر کسی کو ان خوبیوں کی ہوا بھی نہیں لگی، عشر عشیر بھی پہنچا نہیں ہے، تو وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ اچھا اہل علم بیٹھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان کی تشریحات میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن مجھے ایک بات ہمیشہ واصف علی رحمہ کی سادہ سی بات بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، عوام میں بات جو مقبولیت سمجھانے کی ان کو حاصل تھی۔ کتنی خوبصورت بات کی واصف صاحب، کہا تم ایمان کی جتنی مرضی تعریفات کر لو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، لیکن بعد میں دیکھنا تو ہے نا کہ ایمان کیا ہے۔ جو تعریف کی ہے کیا وہ صحیح ایمان کی تعریف ہے کہ نہیں؟ تو واصف صاحب کہتے ہیں میں تمہیں ایک پیرامیٹر بتا دیتا ہوں، ایک سٹینڈرڈ بتا دیتا ہوں، ایمان کی تعریف تم کر لو لیکن بعد میں چیک بھی تو کرنا ہے یہ جو کر رہا ہے یہ ایمان کی تعریف ہے بھی کہ نہیں۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں ایمان کی ہر وہ تعریف، ایمان کی ہر وہ تعریف جس میں گنبد خضرا کے مکین کا تصور نہیں، وہ ایمان کی تعریف ہی نہیں۔
حضور کی ذات کا نام ایمان ہے، پیغمبر کی ذات کا نام ایمان ہے۔ اللہ جادوگروں نے کہا تھا ہم رب العالمین پہ ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی بولے رب موسیٰ و ہارون، وہی رب العالمین جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے۔ تو وضاحت تو دے دی، تو کہا کہ جو ہے وہ حضور کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک ہے، کائنات میں آج تک میرے رسول کو کوئی جان بھی نہیں سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی نا۔ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر تو میری خلوت و جلوت کا ساتھی ہے، میرے حضر سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا خیال ہے، رب نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیک کر تراشا لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اطہر پہ مکھی کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں۔ ثانی تو بڑے دور کی بات ہے، صاحب اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ میرے امام بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لکھا نبی آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھا سونے بن بن بیندے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا حسین پیکر حضور کی ذات تھی۔ تو حضور کی ذات کو ماننے کا نام ایمان، اور ماننا کیسا ماننا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ داستان بڑی دل آویز ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کا گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، تو فرمایا کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے۔ قیمت طے ہوگی؟ تو حضور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور پہنچے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور فرمایا یہ گھوڑا اتنے میں تھوڑی دیر قبل میں نے تم سے خریدا۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا۔ جب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا، تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی اور کہنے لگا اچھا یہ بتائیں، جب دو لوگوں میں یوں باہمی اختلاف ہو جائے، نزاع کی صورت بن جائے، تو پھر صلح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی شریعت کیا کہتی؟ ویسے یہ بات اس نے کیوں کہی ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی جانتا تھا پورا شہرینی کو تو صادق و امی کہتا ہے، تو میری بات کون سنے گا؟ بات پھر انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ میرا دین تو یہ کہتا ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کر دے، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ تو آپ کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں تو نہیں کہتا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ گواہ پیش کر دیجئے۔ قبل اس سے کہ حضور فرماتے میرے پاس گواہ نہیں، تم قسم اٹھا دو، تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سی بڑی بات ہے؟ ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی بات، اور ساری قیمت اسی طرح جس طرح میرے حضور بتا رہے۔ اس شخص نے قیمت وصول کی، گھوڑا حضور کے حوالے کیا، لوگ پلٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا اور حضور میں خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا تھا، تو آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ سنیے جواب جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کے سینے میں یہ روشنی موجود ہے کہ اس کے سینے میں آج بھی حضرت خزیمہ والا ایمان سلامت ہے۔ حضور میں خزیمہ گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، بات بھی سچی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا آپ تو پاس نہیں کھڑے تھے۔ تو عرض کی کہ حضور جی یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا، لوگوں کو آواز دی اور کہا لوگوں گھروں میں پلٹنے سے قبل میری بات سن کے جانا۔ جب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا،
تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ یوں پکڑ کر حضور علیہ السلام نے ہوا میں لہراتے ہوئے فرمایا خزیمہ، جس پنچایت، عدالت، کچہری، کورٹ میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ گواہی دے گا اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ شان ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ایمان حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام۔ جب بھی کسی جگہ پہ جانا ہو اس بات کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں کیا وہ صاحب ایمان بھی ہے، اور ایمان میں نے یہی معیار دیا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایمان ہے۔ وقت سمٹ گیا، دوسری بات مختصر عرض کر کے بات مکمل کروں گا۔ تقوی، خوف خدا کا نام تقوی ہے، خشیت الہی کا نام تقوی ہے، نیکی کرنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی جناب گزرا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال فذاک التقوی، کہا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے ایسے گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے ہیں، اور جب پیاس لگتی ہے دریا کنارے جا کر پیاس بجھا کے پھر شہر میں واپس پلٹتے ہیں۔ تو کہا احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف؟ اور یہی حضرت امام احمد بن حنبل ہیں کہ ایک بڑھیا ان کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتا دے۔ کہا بہن پوچھو کیا ہے؟ کہا رات اندھیرے میں بیٹھ کر میں سوت کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا گزر ہوتا ہے، سونے کے شمعدان لیے خادمین بھی آگے آگے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ روشنی میرے ویڑے میں بھی پڑتی ہے، اور کچھ سوت میں اس وقت میں کاٹ لیتی ہوں، لیکن جب صبح دیکھتی ہوں کوالٹی میں فرق آ چکا ہوتا۔ کتنا کو ہوگا؟ لیکن جو سوچنے والے ہیں وہ ہر چیز کو سوچتے ہیں، درجے یوں ہی نہیں ملتے۔ زندگیاں احتیاط سے گزارنے کا نام تقوی ہوا کرتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا تو ایک دم حیران ہوئے کہ یہ کون خاتون ہے کہ جس کو اس حد تک اپنی جو ہے وہ معیشت اور اپنے رزق کا فکر لاحق ہے۔ تو پوچھا کہ بہن آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی، میں جو بھی ہوں جہاں کی میں، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں۔ بتانے والے بھی کیسے ہوتے تھے، بات پوچھنے کے لیے کہا کہ نہیں، سائل کے بدلنے سے سوال بدل جاتے ہیں، جواب بدل جاتے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا آپ کون ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو وہ بوڑھیا کہتی ہے آنکھیں نیچی کر کے، حضرت میں حضرت بشر حافی کی ہی ہمشیرہ ہوں۔ کہا بہن اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ بندہ جتنے بڑے منصب کا ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتے یہ تو آپ نے صدیوں پرانی باتیں سنائیں، اور وہ دور بھی تقوی کا تھا، خوف خدا کا تھا، خشیت الہی کا تھا، لوگ واقعی بہت احتیاط کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ کل کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ یہ شہر فیصل آباد ہے، اور ایک شخص اللہ کے رسول کی حدیث کا نور بانٹ رہا ہے۔ قال قال رسول اللہ کی صدا اس کے لبوں پہ ہے، اور لوگوں کا مجمع اس سے فیضان لینے کے لیے آتا ہے، خیرات حدیث لینے کے لیے آتا ہے۔ شخصیت کا نام ہے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ مولانا محمد سردار احمد رضوی علیہ رحمہ۔ درس ختم ہوا تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہا کہ حضرت یہ 20 روپے ہدیہ ہے، قبول کیجئے۔ تو کہا بیٹا یہ کس بات کے ہیں؟ کہا کہ 10 روپے آپ کی مسجد کے ہیں اور 10 روپے آپ کے مدرسہ کے ہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا میرے لیے ذرا آسانی پیدا کر دو اور مجھے بتا دو کون سا نوٹ مسجد کا ہے اور کون سا نوٹ مدرسے کا ہے، تاکہ جو مسجد والا ہے وہ مسجد والے گلے میں جائے اور جو مدرسے والا ہے وہ مدرسے والے گلے میں جائے۔ اتنی احتیاط آج بھی کیجئے، اللہ محدث اعظم کا فیض عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ بس مال آنا چاہیے، جانا کہیں نہیں جائیے، تو پھر ہم پوچھیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نظر آتا ہے؟ تو یہاں تو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا صاحب،
آپ روحانیت کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ ہوتی کہ نہیں ہوتی، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ تو ابھی اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، ابھی تو حلال حرام کا فرق نظر نہیں آ رہا، ابھی تو جائز ناجائز کی تمیز نہیں پیدا ہوئی، تو تقویٰ، طہارت و طریقت و تصوف تو بڑی دور کی دنیا ہے صاحب، ابھی تو شریعت کا ظاہر بھی پورا نہیں ہو رہا، حلال و حرام کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ہم حرام کی آمیزش کو قبول کر چکے ہوں، تو پھر ہم پوچھیں کہ جناب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو سفر کرتے وقت اس معیار کو سامنے رکھنا ہے کہ تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی یہ اسلام کا دوسرا معیار ہے جس کو مجھے اور آپ کو تقاضا کیا گیا ہے۔ میں واپس موضوع مکمل کروں گا، یہ وہ معیار ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے اگر یہ معیار نہیں ملتا، ایک بڑی نازک بات کہنا چاہوں گا، اپنی طلب سچی کیجیے، اگر طلب نہیں تو ملے گا ککھ بھی نہیں۔ طریقت تو بڑی دور کی بات ہے، تصوف تو بڑی اونچی دنیا ہے، اگر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہماری طلب کتنی ہے، ہم پیر صاحب کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، ہم بھی تو دنیا ہی لینے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی یہ تڑپ ہے کہ رب کا قرب مل جائے، رسول کی اتباع مل جائے، رسول اللہ کی محبت مل جائے، یہ طلب کہاں پہ ہے؟ تو اگر ہم دنیا لینے گئے تو آگے ملے بھی تو ٹھگ، تو جو لینے گئے تھے وہی ملے صاحب۔ آپ طلب پیدا کیجئے، تڑپ پیدا کیجئے، سچی طلب تو ہو، اور یہ اللہ کا قرآن ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو لگے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرب ملے گا، لیکن کوئی مجاہدہ بھی تو کرے، اور جب مجاہدہ کریں تو دل بڑا کر کے نکلیں، آپ اللہ کا قرب لینے نکلیں۔ آپ کو اتنی جلدی تو اچھی مٹھائی نہیں ملتی جناب، اتنی جلدی تو خالص دودھ نہیں ملتا۔ ہم گئے بازار میں تو ہم ایک اور مزاج بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک کو دیکھا، دو کو دیکھا، تین کو دیکھا، اور ہم نے کہا یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تین پہ آپ کی میری تحقیق ختم ہو گئی، اور ہم نے کہا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھے ہی ایسے۔ اچھا ریڈی سے خربوزہ بھی لینا ہو صاحب، وہ بھی 2 4 5 تو چکھنے ہی پڑتے، ٹٹولنے تو پڑتے، پھر جا کے شاید اچھا ملے۔ خربوزہ لینے کے لیے، تربوز لینے کے لیے بھی تو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے ریڈی پہ کھڑے ہو کے، لیکن اللہ کا قرب چاہتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی آٹو مل جائے، کوئی سوشل میڈیا سے مل جائے، تو آن لائن ہی لائیو ہی آ جائے تو ٹھیک ہے، وقت ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں۔ ایک تو یہ رویہ ہے، ہمیں قدر ہی نہیں، ہم نے لینا کیا ہے صاحب؟ خربوزہ لینے کے لیے 10 منٹ چاہیے، تو اللہ کا دین لینے کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا۔ تو کاش کہ ہمارے ذہن میں معیار تو بڑے، ہم نے لینا کیا ہے؟ طلب سچی ہو۔ اچھا دنیا میں تو 1 بار 2 بار ہم ڈسے گئے تو ہم نے کبھی نشان نہیں لگایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے بھلا کہ آپ بازار میں گئے ہو، کپڑا خریدا ہو، لا کر گھر واش کیا تو پتہ لگا یہ 2 نمبر کپڑا ہے، تو آپ نے کہا ہو کہ آج کے بعد کپڑا نہیں خریدنا؟ یہ کپڑے والے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی، کپڑا تو خریدنا پڑے گا۔ آپ اگلی دکان پہ، اگلی دکان پہ، اگلی دکان، نئے شہر میں بھی گئے ہوں، 3 4 تجربات کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 1 نمبر کپڑا کہاں ملتا ہے۔ پھر آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں، نئی ورائٹی آئی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ پرانی والی چاہیے۔ آپ پیچھے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 نمبر کپڑا پیچھے دکان پہ پڑا ہوا ہے۔ مٹھائی کا بھی ہم معیار رکھتے ہیں، ہم بچے کو بتاتے ہیں بیٹا فلاں جگہ پر جانا، اور اگر بیکری بند ہوئی تو واپس آ جانا، کوئی اور نہ لانا۔ میں نے دیکھا لوگ پیٹرول ڈلوانے کے لیے 5 کلومیٹر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، بعض کا کہ یار یہیں سے ڈلوا لو، یو ٹرن لو، واپس ہو۔ کہتے نہیں حضرت یہ نہ پیٹرول اچھا نہیں ہے، وہ ان کا پیٹرول اچھا ہے۔ کتنی ہمیں جو ہے وہ قدر و قیمت ہے کہ 30 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے، ایک بار بھی ناقص پیٹرول نہیں ڈلنا چاہیے۔ اتنی اپنے ایمان کی بھی کبھی فکر ہوئی کہ سچا ایمان ہے، ایک بار بھی ناقص خطاب اس کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، ایک بار بھی ایسی گفتگو نہیں ملنی چاہیے اس دل کو جو شریعت کے مزاج اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں بڑے آسان ہو جاتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے یہیں پڑھ لیتے ہیں، حضور والا مٹھائی ہی کھانی ہے کسی دکان کی کھا لیجئے، دودھ ہی پینا ہے کسی دکان سے لے کر پی لیجئے، کپڑا ہی پہننا ہے کسی دکاندار سے لے لیجئے، جمعے کے لیے 8 کلومیٹر دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس وقت تو ہم کہتے ہیں یہیں پڑھ لیتے ہیں، مٹھائی بھی تو قریب سے ملتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ شاید ہم کپڑا، مٹھائی، دودھ، پیٹرول کا تو معیار رکھتے ہیں، اپنے ایمان و دین کا ایمان
کا معیار ہم نہیں رکھتے ہیں تو پھر جتنی ہماری ذہن میں قدر و منزلت ہے ملے گا وہی کچھ. تو جب جائیں تو پہلے اپنی طلب کو سچا کیجئے, اس حقیقت کو سمجھیے, اور دورے موجود میں آنکھیں بند کر کے صاحبو اپنی اولاد کو, اولادیں پال تو ہم رہے ہیں لیکن ان کے نظریات, ان کے افکار, ان کے خیالات سوشل میڈیا سے پروان چڑھ رہے ہیں, اور جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو اس بات پر بھرپور توجہ دینا ہوگی. اہل علم نے لکھا ہے نوافل پڑھنے سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے. دورے موجود میں اپنے بچوں کے سوالات اگر ہم خود انٹرٹین نہیں کریں گے, اگر ہم ان کو اہل علم کی صحبتوں میں نہیں بٹھائیں گے اور ان کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے, ہم وقت نہیں دیں گے صاحب, تو باہر سے تو اچھا دودھ نہیں ملتا, اچھا خالص جو ہے وہ شہد نہیں ملتا, تو کیا خیال ہے اچھا دین یوں ہی مل جائے گا. مجھے اور آپ کو اس پر کوشش کرنا ہوگی. یہ تقاریب, یہ محافل, ان کی مقصدیت یہ ہے کہ ہم خالص سچے دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں کو اختیار کریں, اور ان کے دیے ہوئے پیغامات کو صرف سبحان اللہ تک نہیں, جب بات سمجھ آ جائے پھر اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر اپنے عمل کے اندر نکھار پیدا کرنا ہوگا. یہ وہ مجاہدہ ہے, یہ وہ بات ہے جس کے اوپر عمل کرنے کی آج اصل ضرورت و حاجت باقی ہے. بصمیم قلب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. قبلہ شاہ جی کی محبت ہے, ان کا پیار ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے سے یہ حکم فرمایا تھا اور میرے ذہن میں بھی تھا, اور آج قبلہ استاذ المکرم قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس لاہور میں, تو آج ہی ذکر خیر ہوا استادوں کے ساتھ, تو استادوں نے بھی قبلہ شاہ جی کی لیے سلام پیش کیا اور کہا کہ میری طرف سے محبتوں کا اظہار کیجیے گا. تو میرے لیے یہ وعدہ پورا کرنا ایک سعادت تھی. خطاب کے معیار پر تو شاید میں نہ اتر سکا ہوں, لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی اپنے طالب علمی سبق کے طور پر وہ میں نے پیش کی. دعا گو ہوں اللہ نیک مخلص دوستوں کا اور بڑوں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, کوئی بڑا کسی چھوٹے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے, اور یہ بڑا پن ہے شاہ جی جب سے وقت لیا مختلف اوقات میں یاد دہانی, یہ ان کا بڑا پن ہے, ورنہ مجھے تو یاد ہی تھا اور انشاءاللہ حاضر ہونا ہی تھا. لیکن میں آپ سب دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے.